أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استاد کا مقام و مرتبہ۔ حضرات، استاد وہ عظیم شخصیت ہے جس کی بدولت انسان جہالت کی طریقی سے نکل کر علم و شعور کی روشنی میں آتا ہے۔ استاد وہ رہنما ہے جو ہمیں زندگی کے نشیب و فراز سے نمٹنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، جو ہماری عقل کو جلا بخشتا ہے اور ہمارے کردار کو سنوارتا ہے۔ استاد صرف علم کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اخلاق، تہذیب اور روحانی تربیت کا سرچشمہ بھی ہوتا ہے۔ دین اسلام نے استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا ہے اور استاد کے ادب و احترام کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ پھر عربی شاعر نے بھی کیا خوب کہا، ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا ہما لم یکرما فاصبر لدائک اذ اہنت طبیبہ واصبر لجہلک ان جفوت معلما۔ قرآن و سنت میں جا بجا تعلیم، معلم اور شاگردی کے آداب کا ذکر ملتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، انما بعثت معلما، یقیناً مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ جو طلباء استاد کا احترام کرتے ہیں ان کے علم میں برکت ہوتی ہے، ان کا دل نرم، زبان شیریں اور اخلاق عمدہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے محسن کے احترام میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے ایسے بیٹھتے کہ گویا ایک شاگرد نہیں بلکہ کوئی غلام ہو، اور فرمایا کرتے، میں کبھی استاد کے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کے جوتے صاف کرنے میں عزت محسوس کی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے عزت دی۔ سوشل میڈیا پہ آزادی رائے کے نام پر استاد کی تضحیق کی جاتی ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ طلباء کو استاد کے ادب و احترام کی تعلیم دی جائے تاکہ معاشرہ علم و ادب کا گہوارہ بن سکے۔ استاد کے سامنے خاموشی سے بیٹھنا، ان کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں ادب سے بات کرنا، استاد کے حکم پر عمل کرنا، ان کی عزت دل سے کرنا نہ کہ ظاہری طور پہ کرنا، ان کے بارے میں بدگمانی سے بچے۔ جس قوم کے نوجوان استاد کا احترام کرتے ہیں وہ قوم کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی۔ جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں استاد کو سب سے قابل احترام شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایک ماں 10 بچوں کو پال سکتی ہے تو استاد ہزاروں بچوں کو سنوار سکتا ہے۔ والدین کی تربیت کے بعد استاد کی تربیت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جو قومیں استاد کا احترام نہیں کرتی وہ نہ صرف علم سے محروم ہوتی ہیں بلکہ ان کی ترقی کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ والدین کی طرح استاد کا ادب و احترام اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اس کا تسلسل دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن ادب۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے۔ عباس عمر میں بڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد اور معلم تھے۔ تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ایما اکبر انت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمانے لگے، ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی ہے اگرچہ پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ استاد عمر میں چھوٹا بھی ہو پھر بھی اپنی انا کو قربان کر کے تعلیم حاصل کرے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ استاد کو اس کے نام سے نہ پکارا جائے بلکہ اس کے لیے احترام والے کلمات کا استعمال کیا جائے، جیسے کہ یا استاد وغیرہ۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا خضر علیہ السلام کے پاس علم ہے تو سیکھنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، تو خضر علیہ السلام نے کہا، انك لن تستطيع معي صبرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا۔ دیکھیے کتنے عظیم شاگرد ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، کلیم اللہ کا لقب ہے۔ ادب کا انداز کیسا ہے کہ استاد محترم کو کہہ رہی ہیں، ولا اعصي لك امرا ولا اعصي لك امرا، استاد محترم میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، مگر افسوس کہ آج کے چھوٹے چھوٹے طلباء، آج کے چھوٹے چھوٹے شاگرد جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی وہ استاد کو بے عزت کرتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے 6 بنیادی شرائط۔ ایک عربی شاعر نے بھی کیا خوب کہا،
أخي لن تنال العلم إلا بستة أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. حصول علم کے لیے استاد کے ساتھ چپٹے رہنا. دیکھیے بقی بن مخلد نے امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کیا, پھر اللہ نے بقی بن مخلد کو مقام دیا کہ امام احمد بن حنبل ان کے لیے خود حلقہ میں جگہ بناتے اور اپنے طلباء کو مخاطب کر کے فرماتے اگر کسی نے طالب علم کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. بس میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا, استاد کی عزت دل سے کرنا اے جوانوں, استاد کی عزت دل سے کرنا اے جوانوں, اسی کی بدولت ہے روشن زمانے. سفر علم کا آغاز ادب سے ہوتا ہے, سفر علم کا آغاز ادب سے ہوتا ہے, بے ادب تو راہ میں گم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی استاد کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.